اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گا کردار میں پختگی اور یکرنگی کے لیے، اعلیٰ کردار کے لیے اور اعلیٰ ظرفی کے لیے اور پازیٹیوٹی کے لیے، اور اس کے علاوہ خدا کی قربت کے لیے اور خدا کے لیے نزدیکی کے لیے، اور خدا کیا چاہتا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی قرآن و احادیث کے بعد کسی کا میسیج اچھا لگتا ہے نا، جو کردار کی بات کرتا ہے، وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ آپ کے جو پیغام ہے کلیات اقبال کی صورت میں، اور جو حکمت و بڑی باتیں نظر آتی ہیں، وہ یقیناً ایک کسی بھی شخصیت کو جو ان کے عمل پیرا ہوگی انمول بن سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آنکھ، دل کی آنکھ بھی نہ ہو، یعنی کہ آپ میں پاکیزگی ہو۔ اگر آپ اس کا نام کیا ہے پاکیزہ نہیں ہے، تو علامہ اقبال کے کلام کی تاثیر اور احساس آپ کی روح میں نہیں اترے گا، اور آپ کلام اقبال پڑھتے ہوئے بے حسی کا شکار ہیں۔ علامہ اقبال کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سونے آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، مگر علامہ اقبال کی تاثیر، علامہ اقبال کے پیغام کی جو حقیقی معنوں میں جو مفہوم ہے، وہ اجازت نہیں کر سکا میری نظر میں۔ اگر فکر اقبال کے حوالے سے کام ہو جاتا تو ہم یہ پاکستان جو ہے، جو بن چکا ہوا ہے افکار اقبال کی روشنی میں، اس کو ہم ایک عظیم و ملک بنا سکتے تھے، اور یہی نہیں ہے بلکہ ہم کئی دنیائیں نئی آباد کر سکتے تھے، اور پاکستان ہی نہیں، ہم بہت سارے ایسے ممالک ہمارے ہم خیال ہو سکتے تھے۔ جو آپ دیکھیں فکر اقبال کو بہت سارے ممالک میں پذیرا جا سکتا ہے، اگر ہم وہ سفر ترقی کا یا ایک مقصدیت کے تحت، جس کے تحت پاکستان حاصل کیا تھا، اگر اس سے ہم انعاف نہیں کرتے تو بہت سارے ممالک ہمارے ہم خیال ہو جاتے۔ مگر افسوس، حد افسوس، آج خود ساختہ سوچوں نے، خود ساختہ نظریات نے اور مفادات نے اعلیٰ سطح کے ایوانوں سے لے کے عام غریب کے گھر کی جھونپڑی تک سب بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی جن میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور تھا غریبی کا، کہ غریب بھی اس کا نام کیا ہے، دین کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ترجمان ہے، مگر وہ بھی آج ختم نظر آتا ہے، کیونکہ غریب بھی دنیا کا ہوتا ہے۔ تو پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ اور دوسری طرف اقبال فرما رہے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن۔ صوفیہ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی اس آیات جو قرآن ہے اس پہ مفہوم کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، کہ جس نے خود کو تلاش کر لیا، وہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھ لیا، یا اس کو کس مقصدیت کے لیے پیدا کیا، یا اس میں وصف کیا ہے جو اللہ نے رکھے ہیں، اگر اس کو ہی ڈھونڈ لیا تو یقیناً انہوں نے خدا کی ذات کو پا لیا، کیونکہ وہ جو اصاف انسان کے دل میں ایمان کی صورت میں، یا اور مختلف صورتوں میں، حکمت و دانائی کی صورت میں، یا اور بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں انسان میں، شعور کی صورت میں، جو حصے دیے ہیں 5 ان کی صورت میں، یہ قریب تر کرتی ہیں فطرت کے، اللہ کی ذات کے، اور یقین پیدا کرتی ہیں۔ مگر جب انسان بے حس ہو جاتا ہے، خواہش نفس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر یہی سے انسان کو گونگا بہرا اندھا بنا دیتی ہے، انسان حقیقت جاننے سے قاصر رکھتا ہے۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ اپنی ہستی کو مت بٹاؤ، ہو اگر خود نگرو خود بھی خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے،
جور زندگی ہے عشق، جور عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز، آہ کہ یہ تیغ تیز پر دیے نیام ابھی موسی میں نازک ہے کرنی ہے۔ پھر وہ مقام آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی واش مرد مومن میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال کے جو کردار کی بات کرتے ہیں، جو بلند خیالی کی بات کرتے ہیں، جو اعلیٰ ضبطی کی بات کرتے ہیں، جو حکمت و دانائی بھری باتوں سکھاتے ہوئے انسان کو حکمت بھری باتوں کے پلیٹ فارم کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اگر انسان کا دل پاک ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، پھر انسان کے جتنے بھی ماسوائے دنیا وہ ختم ہو جاتے ہیں اور خدا اسے مقصدی دیتا ہے، اور اس کی ذات میں لالچ نہیں ہوتا، حرص نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کی شخصیت سے لوگوں کو ہدایتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی ویسا ہی بننا چاہتے ہیں۔ جیسے صوفیہ اعظام کو اللہ نے عزتیں دی ہیں اور لوگ ان سے وابستگی پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں میں ان کے ساتھ حصہ دار بنیں۔ بس صوفیہ میں اور عام انسانوں میں یہی فرق ہے کہ صوفیہ اللہ کی رحمتوں کو ضائع نہیں کرتے، مگر عام انسان جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ خواہش نفس کا شکار ہو کے، حرص لالچ طمع کا شکار ہو کے، فحاشی کا مرتکب ہو کے، حرام کھا کے اور ظلم و زیادتیاں کر کے، اپنی ہٹ درمی دکھا کے اللہ کی رحمتوں سے روتا درگاہ ہو جاتا ہے، جیسے شیطان کو اللہ نے روتا دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان جو زندگی حقیقی ہیں ان سے پرے چلا گیا، اور حقیقتوں سے پرے جانے کی وجہ سے انسان مختلف اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ مصائب مبتلا کر دیا، اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ صوفیہ اعظم بہت ہلکے ہوتے ہیں، ان کے ذہن اور قلم میں یہی دل کی آزادی، دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سمان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل کی آزادی یا شکم، یہ پیٹ کو بھرنا ہے یا دل کی آزادی چاہتے ہیں۔ جو دل کے شہنشاہ ہوتے ہیں وہ کسی لالچ نہ ہونے کی وجہ سے اسی لیے وہ کبھی بھی بکاریوں کی طرح کسی سے بھیک نہیں مانگتے، پیسوں کی، اپنے عہدے کی، اپنے کسی منصب کی یا اپنے کسی کام کے نکلوانے کی وجہ سے، بلکہ وہ بے نیازی اختیار کرتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں اور تمام اپنی امیدیں اللہ سے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ مفاد پرست معاشرہ ہمیشہ اسی کو جو اس کی مرضی کے تحت کٹ ناچے گا انہیں کو ہی فائدہ دیں گے، جو ان کے مطابق نہیں چلے گا ان کو فائدہ یہ معاشرہ نہیں دے سکتے۔ یہ عام رشتہ داریوں سے لے کے بڑے بڑے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ اور پریشان حالوں کی مدد کرو، غریبوں محتاجوں مساکین کی مدد کرو، اخوت کو پروان چڑھاؤ، اور تم جو کہ تمہیں طاقتیں اور صلاحیتیں دی ہیں ان کو اس کا نام کیا ہے، ان طاقتوں اور صلاحیتوں کو میری رضا کے لیے استعمال کرو تاکہ شیطان ہی استعمال نہ کرے، شیطان مردہ ہو جائے، شیطان نامراد ہو جائے، تاکہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مگر ادھر ایسا نہیں ہے، ادھر سب اپنی ہی مرضی کے تحت معاشرے کو ہانکنا چاہتے ہیں، اور اللہ کیا چاہتا ہے وہ اس پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو دین کی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھی تبلیغ کر رہے ہیں، جب ان کی خواہش نفس آ جاتی ہے تو لوگ حقیقت سے پرے چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ مبلغین کی خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں بھی انہیں خدا کی ذات سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ خدا کی محبت اور ان جو جامع عشق اللہ کی ذات پلاتی ہے، اور خدا اس قدر بندے کے قریب ہے وہ پھر ان کو نظر نہیں آتا، اور یوں بھی لوگ اللہ کے نظریات کو چھوڑ کے غیروں کے ایجنڈوں کو، غیروں کے نظریات کے تحت چلتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے ظاہر بین اور متکبرین کی سوچوں کے تحت اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہیں یا ان کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اللہ نے ذات پیدا کی ہے، اللہ کہتا ہے جو بھی سوچ، جو بھی فکر میرے احکامات سے ٹکرائے گی اور میرے احکامات سے ٹکراتے ہوئے تمہیں انسانیت کی تمہاری تذلیل کرے اور تم منصب انسانیت سے گر جاؤ، یا تمہاری جو ہے وہ سائٹیں ختم ہو جائیں گی، اور کیونکہ تم اللہ کی بارگاہ سے رونا درگاہ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا تم پھر شیطان
تم پہ اپنا قبضہ جما لے گا اور تم شیطانی سوچوں کے تحت ساری زندگی ذلت اور رسوائی تمہارے حق میں لکھ دی جائے. مگر یہ علیحدہ سے بات ہے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پاس جو مرضی کرو رب بخش دے گا، یہ علیحدہ سے چل رہا ہے. مگر جو حقائق ہیں وہ بہت تلخ ہیں، بہت تلخ ہیں، بہت تلخ ہیں، بہت تلخ ہیں. مگر ہم خوش فہمی کا اس قدر شکار ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اپنی ہستی کو اس سے مٹاتے ہیں. اور اپنی ہستی کو ہی نہیں مٹاتے بلکہ ہم معاشرے کے امن سکون بھی تباہ کرتے ہیں، لا قانونیت سے، فحاشی سے، غلط قسم کی سوچوں کو پروان چڑھا کے، اور یوں معاشرے میں شیطانیت و حیوانیت پروان چڑھتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. مگر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے تم اچھے ہو. جس دن کوئی اچھا تمہیں نظر آ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا تم کتنے بے حیثیت ہو اور تمہارے میں حقائق ہے. لہٰذا حقائق کا ادراک کرتے ہوئے، اس لیے حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے کہ وہ کسی کو موقع نہیں دیتا کہ کوئی اس کے کردار پہ انگلی اٹھائے، بلکہ وہ خود اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور لوگ اس سے سیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کردار کی خوبصورتی کیا ہے. مومن بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، منتخب نہیں ہوتے، جبکہ عام لوگ، خواہش نفس کا لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. مومن بڑے بڑے مقامات پہ فائز ہونے کے باوجود بڑے دعوے کرتے ہیں. مگر عام رائے دار لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نہ تو ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، شیطانی انصاف پھوڑ کے معاشرے کے امن کو تباہ کرتے ہیں، انسانیت کی تضلیل کرتے ہیں. اور جو اللہ نے صحت دی ہے کہ تم اپنی صحت کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں اچھائیاں پروان چڑھاؤ، وہ نہیں کرتے بلکہ ہم ظلم و زیادتیاں پروان چڑھاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ہم کتنے طاقتور ہیں ظلم کرنے. اسی طرح ہم جو مال و دولت اللہ دیتا ہے ہم اس کو اپنے پہ استعمال کریں اور غریبوں مسکین پہ استعمال کرنے کی بجائے ہم انہیں بے معنی غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اور جس میں نمود و نمائش ٹپکری ہو. اور جبکہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کا احساس کرتا ہے اسی میں سکون اور اطمینان طلب دیتا ہوں، کیونکہ تم نے لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیا اور اللہ کا جو رغبت ہے بندے سے وہ توڑنے نہیں دیا. اور لوگ شیطان کے پیروں نہیں ہوئے. تو لہٰذا تم نے اچھا کام کیا ہے. مگر ادھر نہیں ہے، ادھر یہی ہے کہ بے معنی ہم سوچ و نظریات کا شکار ہو کے اور حقیقی معنوں میں ہمارے میں کردار میں خوبصورتی کی. اور آج ہمارے دعوے بڑے بڑے ہیں، تو بڑے دعوے سے انسان بڑا نہیں ہوتا جبکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم صادر نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میرا ہے اور میں نے اسے اپنی رحمت کا امین بنا دیا ہے. تو ایسے میں جتنے بھی دکاندار اور جعلی ہوتے ہیں ان کا دم گھٹتا ہے، کیونکہ اس شخصیت کی تصدیق اللہ کرتا ہے. جیسے صوفیہ الکرام کے کردار کی تصدیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور فرشتے بھی ان کے نام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کے یکسانگی کی وجہ سے اور اچھے اور صاف ہونے کی وجہ سے. تو لہٰذا تصدیقیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اچھے کرداروں میں. اسی لیے اسی چیز کا نام تصوف ہے، اور یہی صوفیہ ہیں جنہیں نہ کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا خوف ہے. تو لہٰذا اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی کسی کی تصدیق ہو جنا. تصدیق یہ نہیں قیامت آئے گی تو نامہ مال کھلیں گے، تو ایسا نہیں. صوفیہ کے تو اجر اس دنیا ہی میں ہی اللہ تعالیٰ صوفیہ کو ان کی قربانیوں کے عوض دے دیتا ہے، ان کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ خود ساختہ سوچوں اور خواہش نفس کا شکار ہے. تو لہٰذا کردار کی خوبصورتی کے وجہ سے علامہ اقبال کے پیغام کو ہم اپنے رشتے ٹھیک کرتے ہوئے پاکیزگی کے جام پیتے ہوئے پڑھیں گے تو یقیناً ہم انمول سے انمول ہو سکتے ہیں اور ہم ایک بڑی ہی صلاحیتیں ہم میں پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہم اس طرف سوچیں. ورنہ یہ زندگی گزر جائے گی اور پھر کیا ہوگا ذلتیں تباہی ہمارے حصے میں آئیں گی اور ہم خود کو عزت نہ دے سکیں. اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کے اچھائی بے کار بندہ ہو سکیں بلکہ بے نامی سے گمنام سے بغیر ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے